حمید بن عبد الرحمن نے خبر دی اور انہیں مسعود بن مخرمہ نے خبر دی۔ وہ 6 آدمی جن کو عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، یعنی علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم، کہ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنا لیا جائے۔ یہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے، ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے پیچھے نہ چل رہا ہو۔ سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دنوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ رات گئے میرے یہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے، اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر رضی اللہ عنہ اور سعد رضی اللہ عنہ کو بلا لائیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا، پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی رضی اللہ عنہ کو بھی بلا دیجیے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی۔ پھر علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی بلا لائیے۔ میں انہیں بھی بلا لایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ آخر صبح کے مؤذن نے ان کے درمیان جدائی کی۔ جب لوگوں نے صبح کی نماز پڑھ لی اور یہ سب لوگ ممبر کے پاس جمع ہوئے تو انہوں نے موجود مہاجرین، انصار اور لشکروں کے قائدین کو بلایا۔ ان لوگوں نے اس سال حج عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے خطبہ پڑھا، پھر کہا، اما بعد، اے علی رضی اللہ عنہ، میں نے لوگوں کے خیالات معلوم کیے اور میں نے دیکھا کہ وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھتے ہیں اور ان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے، اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی میل پیدا نہ کریں۔ پھر کہا، میں آپ عثمان رضی اللہ عنہ سے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت اور آپ کے 2 خلفاء کے طریق کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ چنانچہ پہلے ان سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر سب لوگوں نے، اور مہاجرین، انصار اور فوجوں کے سرداروں اور تمام مسلمانوں نے بیعت کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7207۔